Assalamu alaikum dear students, welcome to online class. Open your lesson number 6 from book 1, The Reward, page number 39. And very magnificent clothing it was, और ये बहुत ही शानदार लिबास था. A tight fitting suit of red velvet का बना हुआ एक बहुत ही ज़्यादा चुस्त लिबास. All came with gold button, और बहुत ही ज़्यादा ये शौक था. गोल्ड बटन इसके ऊपर लगे हुए थे बटन्स. एंड शाइनिंग विद लाइन्स ऑफ गोल्ड लेस डेट वाउंड एंड ट्विस्ट अबाउट इट, और गोल्ड यानी कि सुनहरी रंग की जो लेस थी वो बल खाती हुई इस पर लगाई गई थी इन बटन्स के इर्द गिर्द. द ग्रेट थ्रोन रूम हैड बीन टर्न्ड इनटू अ काइंड ऑफ जिम्नेजियम with the members of royal house seated along a raised platform at one end and the principal officer standing beside and behind them. एक बहुत बड़ा तख्ते शाही वाला जो कमरा था वो एक जिम्नेजियम में तब्दील हो गया था या तब्दील कर दिया गया था, और शाही ख़ानदान के जितने भी अफराद थे वो ऊंची जगहों पर एक साइड पे बैठे हुए थे और दूसरे जो मैन ऑफ प्रिंसिपल्स हैं वो एक साइड पे उनके अकब में खड़े हुए थे. ग्रेट कर्टन्स ऑफ रेड एंड गोल्ड वर हंग अलॉन्ग द वॉल्स. सुनहरी और सुरख रंग के जो पर्दे थे वो दीवारों के साथ लटकाए गए थे. एंड द हाई स्विंग्स ऑफ एक्रोबैट्स हंग डाउन विद गिल्डेड रॉब्स फ्रॉम द सीलिंग, और ऊंचे जो झूले थे बाजीगरों के वो सुनहरी रस्सियों के साथ सीलिंग के साथ अंदरूनी छत के साथ लटकाए हुए थे. एंड अ रो ऑफ नीट हर्डल वाज अरेंज्ड ऑन द पॉलिश्ड फ्लोर, और चमकदार फर्श पर एक लाइन या एक कतार बनाई गई थी हर्डल्स की, रुकावटों की. लाइक द वंस ओवर विच गॉर्जियस हैड वन हिज रेस व्हेन एट स्कूल. ये बिल्कुल उसी हर्डल्स की तरह दिखाई दे रही थी जब गॉर्जियस ने अपने स्कूल में वो हर्डल्स अबूर की थी, पार की थी. लाइट्स गिल्डर्ड, जो रोशनियाँ थी वो जल उठी या रोशनियाँ जलाई गई. अ बैंड इन पेल ग्रीन एंड गोल्ड प्लेड सॉफ्टली, और जो साज बजाने वाले थे बैंड पर्सन, उन्होंने क्या किया, वो सबज और सुनहरी लिबास में मलबूस थे और उन्होंने हल्का सा जो कह लें बैंड था वो बजाया. एंड इट वॉज इंडीड अ स्प्लेंडिड सीन, और ये यकीनन एक बहुत ही ज़्यादा पुरवकार या पुरकशिश मंजर था. आई विल नॉट डिस्क्राइब इट टू यू, मैं ये तुम्हें बयान नहीं करूँगा. बिकॉज एवरीथिंग देयर, क्योंकि वहाँ पर हर चीज़, द यूनिफॉर्म एंड द लेडीज़ के यूनिफॉर्म जो भी था वहाँ पे उस पर्सन का, उस शख्स का, गॉर्जियस का, और वहाँ की जो लेडीज़ थी ब्रिलियंट ड्रेसेस, बहुत ज़्यादा भड़कीले रंगों में वो उनके ड्रेसेस थे. वॉज अटरली पुट इन द शेड बाय द मोमेंट व्हेन द डोर ओपनड, और ये जो लम्हा था जब मुकम्मल तारीकी छाई हुई थी और एकदम से जब डोर ओपन हुआ, विद द फ्लड ऑफ गोल्डन लाइट, एक सुनहरी रोशनी के सैलाब के साथ. एंड द ओल्ड मैन इन हिज ब्रिलियंट यूनिफॉर्म अपीयर्ड बिटवीन दैम, और जो ओल्ड मैन था यानी कि गॉर्जियस वो उस रोशनी के दरमियान से अपीयर हुआ, ज़ाहिर हुआ. फॉर द क्राउनिंग ऑफ हिज लाइफ्स वर्क, अपनी ज़िंदगी भर का जो उसकी जो कोशिश थी उसकी क्राउनिंग के लिए, उसकी ताजपोशी के लिए. जब वो अंदर आया तो हर तरफ सुनहरी रोशनी छा गई. His white hair and the red uniform of the court acrobat showed each other off to perfection. उसके जो सफ़ेद बाल थे और उसका जो कोर्ट एक्रोबैट का ड्रेस था वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा परफेक्ट नज़र आ रहे थे, दिखाई दे रहे थे. एंड हिज थिन फिगर worn with age was made all the more melancholy by the tight fitting uniform. और उसकी जो दूसरी तरफ उसका जो दुबला पतला जिस्म था चुस्त वर्दी के अंदर, वो इंतहाई अफसरदा दिखाई दे रहा था, बहुत ही अफसोसनाक दिखाई दे रहा था. एज दाउ टायर्ड by his long patient and the work of the lifetime, he walked slowly in his pointed shoe and leaned on the gilded stick. और वो गुस्सा पहने हुए अपनी एक सुनहरी छड़ी के साथ
کے سہارے کے ساتھ آگے بڑھا، دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ، اور جیسے ایسے دکھائی دے رہا تھا جیسے وہ زندگی بھر کی مشقت کے ساتھ صبر کر کر کے وہ تھک چکا ہے یا پھر نڈھال ہو چکا ہے۔ He came to the hurdle that he remembered. وہ رکاوٹوں کے پاس آیا جب وہ اسے یاد آئیں، جو کہ اسے یاد تھیں۔ Over which once he had won so easy a victory. جس کو پھلانگ کر اس نے ایک دفعہ بہت آسانی سے فتح حاصل کر لی تھی اسکول ٹائم میں۔ As he came to the first. جیسے ہی وہ فرسٹ ہرڈل کے پاس آیا، پہلی رکاوٹ کے پاس آیا، He looked up for a moment. اس نے ایک لمحے کے لیے اوپر دیکھا، with a slightly sad expression towards the royal platform. جو جب اس نے پہلی رکاوٹ کے پاس آیا تو اس نے بہت ہی افسردگی کے تاثرات سے اوپر دیکھا، شاہی چبوترے کی طرف ایک لمحے بھر کے لیے۔ As though he asked some question with his eyes. ایسا دکھائی دے رہا تھا جیسے وہ اپنی آنکھوں سے کوئی سوال کر رہا ہو۔ Whatever the question was. جو بھی question تھا. It was at once understood. وہ اچانک یا فوراً سے سمجھ لیا گیا۔ Royal smile. شاہی جو smile تھی، یہ شاہی تبسم جو تھا، were directed towards him. بالکل اس کی طرف تھا۔ And gentle applause broke out from every hand. اور ایک شاندار داد تحسین پیش کرنے کے لیے ایک شاندار قسم کی جو تالیاں تھی یا ان کی گونج وہ ہر طرف ہر کسی کے ہاتھوں سے بجنے لگی۔ which he understood at once. جس کو وہ فوراً سمجھ گیا۔ and the old band moved on away from the hurdles. اور وہ جو بوڑھا آدمی تھا وہ پھر رکاوٹوں سے دور ہوتا چلا گیا۔ Once he raised a hand to touch the lowest of the swings that were hung from the roof. جب اس نے چھت کے ساتھ لٹکے ہوئے جھولوں میں سے کسی ایک نچلے جھولے کو چھونے کی کوشش کی یا اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، but again the applause broke out. اور پھر دوبارہ سے تالیوں کی آوازیں گونج اٹھی، assuring him that no actual activity was expected of him. اس بات کا یقین دلانے کے لیے کہ اسے اب کوئی بھی حقیقی کرتب دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب اس کی جو کوشش تھی یا اس کا جو ایمبیشن تھا یا اس کی جو وش تھی اس کو لوگ سمجھ چکے تھے، اس کو پریز کر رہے تھے۔ اینڈ سو، اور پھر اس طرح having made his vows he was led to the seat his life's ambition achieved. اور پھر اس طرح اسے سیٹ پر نشست پر لے جایا گیا اور اس کا مقصد زندگی یا پھر اس کی زندگی کا مقصد تھا وہ اس نے پا لیا یا اس کی تکمیل ہو گئی۔ It must have taken him more than 60 years to do it. ایسا کرنے میں یا اس چیز کو حاصل کرنے میں اسے تقریباً 60 ایئر یا پھر کہہ لیں کہ 60 ایئر سے بھی زیادہ عرصہ اسے درکار ہوا یا اسے لگا۔ Since first he came by the strange ambition of his, but he did it. جب یہ عجیب سا جو ایمبیشن تھا یا پھر اس کے ذہن میں یہ جب عجیب سی سوچ آئی تھی، تب سے لے کے اب تک اس نے یہ 60 سال کا جو زیادہ عرصہ ہے وہ اسے لگ گیا، لیکن اس نے اسے حاصل کر لیا، اسے کر کے دکھایا لوگوں کو۔ Not many stick to it a thing for so long. لیکن یہ ایک عمدہ مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو کبھی بھی اپنے ایمبیشن کے ساتھ اتنی دیر ڈٹے نہیں رہتے یا اپنے ایمبیشن کو فوراً چھوڑ دیتے ہیں جب وہ اسے نہیں کر پاتے۔ تو یہ ثابت قدم رہنے کا بہت بڑا کیا لیں ایک ایگزامپل ہے ان لوگوں کے لیے جو ثابت قدمی سے کام نہیں لیتے۔ اینڈ جورکنز اٹرڈ، اور جورکنز نے پھر آہ بھری، اکوائٹ سائے اور پھر ہلکی سی جیسے سانس بھری، سو کلیئرلی مورننگ اوور سم لوسٹ ایمبیشن دیٹ ہی ہمسیلف ہیڈ گیون اپ دیٹ ناٹ ایون ٹربٹ آسکڈ ہم واٹ اٹ واز. اب جورکنز جو تھا، جو یہ کہانی بتا رہا تھا گورجیس کی، اس نے جب یہ کہانی مکمل کر دی تو اس نے ایک لمبی سی آہ بھری. وہ کس طرح کہ وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی اپنی کوئی ایسی خواہش تھی جسے وہ ترک کر چکا تھا، جسے وہ چھوڑ چکا تھا.
تو اس لیے وہ افسوس کر رہا تھا اپنے اس ایمبیشن پر. لیکن ٹربٹ نے اس سے نہیں پوچھا کہ وہ خواہش کون سی تھی تمہاری، وہ خواہش کیا تھی جو تم کبھی بھی نہیں کر سکے. جی یہ ٹرانسلیشن آپ نے لرن کرنی ہے. کوشچن آپ نے اس کے کوشچن ہے 5th ہو چکا تھا. 6th ون، what were the arrangements made for the function of inauguration. انیگوریشن یعنی کہ افتتاح کا جو فنکشن تھا اس کے لیے کیا کیا ارینجمنٹس کی گئی تھیں وہ آپ نے بتانی ہے. ڈسکرائب دا سین آف انیگوریشن، رائٹ 5 sentences. سیم آنسر اس کا وہی ہوگا، اس میں آپ نے 5 sentences بتانے ہیں. 5 sentences میں یہ آنسر دینا ہے. what were the feelings of Gorgeous on the occasion. اس موقع پر یا اس تقریب پر گورجس کی کیا فیلنگس تھی، اس کے کیا احساسات تھے. Did Gorgeous use any shortcut to achieve his ambition. کیا گورجس نے کوئی شارٹ کٹ اپنایا اپنے ایمبیشن کو یا اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. ہاؤ لانگ، نیکسٹ کویشچن، ہاؤ لانگ ہیڈ گورجس ٹو اسٹک ٹو گیٹ ہز ایمبیشن اچیوڈ. اپنے ایمبیشن کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے گورجس کتنی دیر تک اس پر ڈٹا رہا، کتنے سال اس کو اس کام کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے لگے. تو more than 60 ایئر اس کا آنسر ابھی ہم نے پڑھا. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی لیسن کی، اور ٹرانسلیشن آپ نے لرن کرنی ہے اور کویشچن کے آنسرس بھی.